بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام سامعین کرام، معزز اور مکرم حاضرین، ابھی پچھلے دنوں ایک انڈیا کے اداکار کا خودکشی کا واقعہ سامنے آیا اور اس پر کچھ بات کرنے کو جی چاہ رہا۔ یہ جو غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور کفر کرتے کرتے مر گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، یہ پوری روئے زمین سونا بھر کے اللہ کو دیں، یا اللہ یہ سونا بھری زمین لے لے، ہمیں چھوٹی سی جنت دے دے، اللہ کی قسم ان بدبختوں کو جنت کی خوشبو سونگنے کو نہیں ملے گی۔ جس کے پاس ذرہ سا ایمان ہوگا، عشرۃ امثال الدنیا فی الجنہ، اس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ آج وہ نوجوان جو ان انڈین اداکاروں کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں اور ان کا اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں اور ان کے پیچھے پتہ نہیں ان جیسی شکلیں بنانا اور ان جیسے وہ بنانا، ہمارے مسلمان نوجوان جو سمجھتے ہیں وہ آج اس سے عبرت حاصل کریں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اگر اللہ نے آپ کو بصیرت دی ہے، بصارت دی ہے، اس واقعے سے عبرت حاصل کرو کہ اس کے پاس دنیا کا جو کچھ ہمارے نوجوان تمنا کرتے ہیں وہ سب کچھ تھا، اس کے پاس سب کچھ تھا، دولت، شہرت، مقبولیت اور لڑکیاں اور سب کچھ اس کے پاس تھا، لیکن اس کے پاس سکون نہیں تھا۔ سکون کیوں نہیں تھا؟ سکون اس کو مل ہی نہیں سکتا تھا۔ سکون، چین، اطمینان، خوشیاں، دل کی راحت اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں میں رکھی ہے، ارے مسلمان بھائیوں بہنوں، میرے پیارے بھائیوں بیٹوں بیٹیوں، اللہ نے ان چیزوں میں رکھی ہے، دین میں رکھی ہے، ایمان میں رکھی ہے، نیک اعمال میں رکھی ہے، نماز میں رکھی ہے، قرآن میں رکھی ہے جی، دل کی خوشی اللہ نے نیک اعمال میں رکھی ہے۔ ہم چے جائے کہ ان انڈیا کے اداکاروں اور جن کو ہماری زبان میں کنجر کہتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ اور ان کی تھوک چاٹنے میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان شیطانی سوچوں سے، ان وسوسوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سب نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم اپنا آئیڈیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرات صحابہ کرام کو اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں صحابیات کو، ازواج مطہرات کو، امہات المؤمنین کو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کو، ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے، ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، جن کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے خوش رہے، وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اور اللہ نے ان کو چین اور سکون اور اطمینان، اللہ کی قسم اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ اور اللہ اکبر، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں۔ اور کان کھول کے سن لو، تجربے مت کرتے پھرو، الا یہ حرف تنبیہ ہے، یہ اس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، کان کھول کے سن لو، یہ تنبیہ کے اللہ متنبہ فرما رہے ہیں، یاد رکھو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان قلب، دلوں کا چین، دلوں کا سکون، دلوں کا اطمینان، دل کی خوشی، دلوں کی راحت اللہ نے اپنی عبادت، اپنے ذکر میں، اپنی یاد میں، اپنی اطاعت میں، اپنے پیارے پیارے حکموں میں، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو اپنانے اور اس کو ساری دنیا میں پھیلانے میں رکھی ہے۔ ارے آج کا مسلمان نوجوان عجیب ہے، یہ سکون کا خزانہ تیرے پاس تھا، تجھے چاہیے تھا یہ خزانہ ساری دنیا میں بانٹتا، ان کافروں، ہندوؤں، سکھوں کو جا کر تو بتلاتا کہ تمہیں چین چاہیے، سکون چاہیے، آؤ اس میں آؤ۔ چاہے جائے کہ ہم بھی ان کی تھوک چاٹ رہے ہیں اور ان کی طرح، اور یہ بھائی جس راستے پہ چل رہے ہیں، ان کو میرے عرب دوست تھے، وہ کہتے تھے یہ جو فلموں میں اور ڈراموں میں گاتے بجاتے، ہنستے کھیلتے، گلچھرے اڑاتے اور بڑے بڑے قہقہے لگاتے،
ہمیں نظر آتے ہیں ان کے کھوکھلے قہقہے، یہ کرائے کے قہقہے ہیں، یہ کرائے کے ہنسی ہنستے ہیں، یہ اللہ کی قسم ان کو سکون اور اطمینان چھو کبھی نہیں گزرا۔ اب اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں میں نے اس چیز میں رکھا ہے، اپنی یاد میں رکھا ہے، اپنی اطاعت میں رکھا ہے، اپنی عبادت میں رکھا ہے، اپنی رضا کے کاموں میں رکھا ہے، اور اپنے پیارے حبیب کی پیاری سنت مبارک پاکیزہ زندگی میں رکھا ہے، اور کہیں رکھا ہی نہیں۔ جب رکھنے والا، دینے والا، عطا فرمانے والا صرف ایک اللہ ہے، ایک اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے۔ آج تک جس کو جو ملا ایک اللہ کے خزانوں سے ملا، اب جو مل رہا ہے، جس کو جو مل رہا ہے ایک اللہ کے خزانوں سے مل رہا ہے، آئندہ جس کو جو ملے گا ایک اللہ کے خزانوں سے ملے گا۔ جس کو اس بات کا یقین ہے کہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں سے دینے کا فیصلہ فرمایا، جہاں دینے کا راستہ بتلایا، وہیں سے ملے گا اور کہیں سے نہیں ملے گا۔ اللہ نے سکون و اطمینان حاصل کرنے کا راستہ اپنی یاد بتلایا، اپنی اطاعت بتلایا۔ اس راستے کو چھوڑ کر اللہ کی قسم دنیا کے سارے راستوں پہ دوڑیں لگا لو، اور چراغ کیا سورج لے کے تلاش کر لو، اللہ کی قسم سکون نہیں ملے گا۔ میں ایک دفعہ نہیں کروڑ دفعہ قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، یہ دنیا والے، یہ گلچھرے اڑانے والے، یہ بڑے بڑے ہیں جی سمندروں کے کناروں پر ہیں جی انجوائے کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دینے والے، اور ہم ان کو رال ٹپکاتے دیکھتے ہیں، اور ان کو دیکھ کے ہیں جی ہم رشک کرتے ہیں، کیا خوبصورت زندگی۔ اللہ کی قسم یہ لوگ قابل رشک نہیں، یہ قابل رحم ہیں۔ اب اس اداکار کو کھیلتے دودھ کولتے دیکھو آپ اس کی فلموں میں، اور گاتے بجاتے، جنہوں نے دیکھا آپ مزید نہ دیکھو، جو دیکھا آپ سوچو کہ وہ گلچھرے اڑانے والا، اور وہ ہم جس کو بڑا خوش قسمت ترین انسان سمجھتے تھے، وہ تو بدقسمت ترین ملا۔ ہم بچپن میں ایک ڈرامہ دیکھتے تھے الف نون، اس میں ایک وہ آتا تھا ننا، بڑا ہنستا تھا، بڑا ہنساتا تھا، ہم سمجھتے کیا خوش انسان ہے۔ لیکن بھائیو، وہ ہمارا اگرچہ مسلمان بھائی تھا، لیکن اس کی موت بھی خودکشی کی موت ہے، خطرناک موت، خودکشی کی موت۔ یہاں تو ہم گھبرا کے کہتے کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ آئے تو کدھر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ آئے تو کدھر جائیں گے۔ اور یہ خودکشی کرنے والا بے وقوف انسان، بے وقوف نوجوان لڑکا لڑکی، وہ اپنے آپ کو مار کے سمجھ رہے ہیں ہم مر کے بس اب جان چھوٹی۔ وہ بھائی جان نہیں چھوٹی، آگے تو خالہ جی کے گھر نہیں جا رہا، آگے اللہ کے سامنے پیشی ہے۔ اور یہ ہندو لوگ جو سمجھتے ہیں جو مر گیا اس کو جلا کر راکھ بکیر دو، قصہ ختم۔ ارے قصہ ختم نہیں، اصل قصہ تو اب شروع ہو رہا ہے تیرا، اصل پٹائی شروع ہوگی، ایسی پٹائی شروع ہوگی، ایسی پٹائی ہوگی، نانی یاد آ جائے گی، نہ اماں چھڑائے گی نہ ابا چھڑائے گا، کوئی تمہارے اتنے لاکھوں تمہارے فلمیں دیکھنے والے کوئی نہیں چھڑائیں گے تمہیں، سخت پٹائی ہوگی۔ تو ان کے راستوں پہ چلنے والے سب توبہ کریں کہ آج تک ہم نے ان کی فلمیں دیکھ کر ہم نے سمجھا یہ بڑے عظیم انسان، بڑے خوش قسمت ہیں، لیکن یہ تو بدقسمت نکلے، اور یہ تو بدبخت نکلے، اور جہنم میں۔ اور یہ تو ہندو لوگوں کو تو یعنی ہمارے سامنے ہی آگ سے جلانا شروع کر دیا جاتا ہے، اور آگے ہمیشہ ہمیشہ کی آگ ان کا مقدر بن چکی ہے۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور کفر کرتے کرتے مر گئے، اللہ کے غیر کو ہیں جی پوچھتے پوچھتے مر گئے۔ اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت، والملائکہ، ان پر فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، سارے انسانوں کی ان پر لعنت ہے۔ تو بھائیو دوستو، ان کے لیے کوئی آپ کی توبہ استغفار کام نہیں آ سکتی۔ ہاں، اللہ کے پیارے نبیوں نے اپنے عزیزوں کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے ہیں جی دعائے خیر، دعائے مغفرت کریں، کوئی کام نہیں آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد یقیناً جہنمی ہیں۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی، سید الانبیاء، نبی الانبیاء، امام الانبیاء، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے رشتہ دار ہیں جی مشرکین مکہ ہیں جی پکے جہنمی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہیں جی یقیناً جہنمی ہے۔ اللہ نے ان کے لیے دعا کرنے سے بھی منع فرما دیا، اپنے پیارے نبی، 950 سال تبلیغ کرنے والا نبی، وہ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتا ہیں جی۔ تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب آج کے اس پروگرام کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں، اور نیت کریں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج کے بعد ہم نے اپنا آئیڈیل بنانا ہے حضرت محمد، سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، تمہارے لیے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری
مبارک زندگی بہترین نمونہ ہے. کس کے لیے نمونہ ہے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کو چاہتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں، جن کو اللہ کی رضا چاہیے، والآخر، اور جن کو آخرت چاہیے اور آخرت میں جنت چاہیے. ان کے لیے تو میرے پیارے نبی، میرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مبارک زندگی بہترین نمونہ ہے. جن کو اللہ کی رضا نہیں چاہیے، جن کو جنت نہیں چاہیے، وہ کسی انڈین کنجر کو اور کسی اداکار کو، کسی بیہودہ انسان کو، کسی بدبخت کافر کو اپنا آئیڈیل بنائیں اور ان کے نقش قدم پہ چلیں، پھر ان کی طرح جہنم میں چلیں. پھر ان کی طرح جن راستوں پہ یہ چلتے ہیں آگے کچھ نظر نہیں آتا. بھائی وہ سب کچھ مل گیا، سکون نہیں مل رہا تھا، سکون کی تلاش میں وہ خود ہی اپنے آپ کو اس نے جہنم رسید کر دیا. تو اس لیے اس سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ہم سب اپنے اس پیارے دین پر خوش ہو جائیں. مسلمان جو دیکھنے والے ہیں وہ خوش ہو جائیں اور سب نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنے اسلام پر انشاءاللہ خوشی سے چلیں گے اور اس کو فخر سے قبول کریں گے. آج 4 پیسے والا بڑا خوش ہے، میرے پاس پیسہ ہے، اور بھائی تیرے پیسے کی 1 منٹ کی گارنٹی نہیں. آج خوبصورت اپنی خوبصورتی پہ ناز کرتا ہے، 1 منٹ کی گارنٹی نہیں. آج بڑا طاقتور اپنی طاقت پہ گھمنڈ کرتے ہیں، 1 منٹ کی گارنٹی نہیں. بڑے عہدے والا، ڈگریوں والا اپنے عہدوں ڈگریوں پہ ناز کرتے ہیں، 1 منٹ کی گارنٹی نہیں. لیکن یہ جو کلمہ ہے، یہ نماز ہے، یہ قرآن ہے، یہ دین اسلام ہے، یہ دنیا میں کام آنے والا، موت کے وقت کام آنے والا، قبر میں ہزاروں سال کام آنے والا، قیامت کے 50,000 سال کے دن میں کام آنے والا، اور پل صراط پہ کام آنے والا، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں کام آنے والا یہ اسلام، یہ پیارا دین، اس کی ہمیں خوشی نہیں ہے. پیسوں والا خوش اور چیزوں والا خوش جس کے 1 منٹ کی گارنٹی نہیں، مرتے ہی سب بیکار ہو جائیں تو بھی مزے ہیں. پائی کا حساب دینا پڑے گا. کہاں سے بنایا یہ ملک، یہ مال، یہ سونا، یہ چاندی، یہ عہدے جائیدادیں، ڈگریاں، یہ دنیا کے ساز و سامان، یہ رنگ برنگے دنیا کی یہ چیزیں تو مرتے بیکار ہو جائیں گی. بیکار ہو جائیں تو بھی مزے، پائی کا حساب دینا پڑے گا. ہاں کہاں سے بنایا بچوں، ادھر آؤ، لائن میں لگو، حساب دو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ صاف فرماتی ہیں، من نوقش فی الحساب فقد ہلک. آخرت کے حساب کتاب میں جس سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی وہ ہلاک و برباد ہو گیا، وہ بچ نہیں سکتا. لیکن جس کے پاس ذرہ سے ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے. ہم اللہ تعالیٰ کے اس اسلام دین پر خوش ہیں، راضی ہیں. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ کے اس پیارے دین پر ہم خوش ہیں، راضی ہیں الحمدللہ. اور مومن کا معاملہ عجیب ہے. مومن پر جیسے اس پر تکلیفیں آئیں، کتنے لوگ بدبخت بے وقوف انسان خودکشی کر کے اپنے آپ کو ختم کر ڈالتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مر گئے اور ختم. اور بھائی ہندو لوگ جو ہیں جی، جن کا عقیدہ جو مر گیا ختم، وہ اگر خودکشی کر کے مریں ان کی اور بات ہے، ان کو بھی سزا ملے گی. لیکن ایک مسلمان ہو جس کا عقیدہ ہے مر گیا وہ مر نہیں گیا، اس کا قصہ ختم نہیں ہوگا، اس کا قصہ اصل قصہ تو اب شروع ہو گیا. مرتے ہی اصل قصہ شروع ہوگا. مرتے ہی ممات فقط قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت برپا ہو گئی، اس کی اصل زندگی شروع ہو گئی. یا جنت یا جہنم کے راستے اس کے لیے ہموار ہو گئے. قبر جنت کا باغ بن گئی یا جہنم کا گڑھا بن گئی. تو اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنے مبارک مذہب اسلام پر خوش ہو جائیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیارا مذہب پسند فرمایا، ہم اس پہ خوش ہو جائیں. جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم سب کو عطا فرمایا، اس پہ ہم خوش ہیں، راضی ہیں. اس کے ایک ایک حکم پر اور اس اللہ کے پیارے ہر حکم پر اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر اپنی جان تک فدا کرنا سعادت سمجھتے ہیں. اور اس پہ ہم خوشی خوشی اس کو خود بھی اپنائیں گے اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ساری دنیا میں پھیلائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.